أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. داعیانہ کردار کے لیے ضروری ہدایات. عفو و درگزر سے کام لو اور بھلائی اور نیکی کی بات کہو اور جہالت کی بات کرنے والوں سے نہ الجھو. اور اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ اندازی کرے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جو لوگ تقوی شعار ہیں ان پر اگر کوئی شیطانی اثر پڑتا ہے وہ فوراً بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کافر و منکر لوگوں کے بھائی بند انہیں گمراہی میں بڑھاتے جاتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ان کے پاس آپ جب ان کے مطلب کی کوئی بات نہیں پیش کرتے تو کہتے ہیں کہ آپ خود اس کا انتخاب کیوں نہیں کر لیتے. آپ کہہ دیجئے کہ میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس بھیجی گئی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت نامہ اور پیام رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اے مسلمانوں اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو، اور اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑا کر اور خشیت کی کیفیت کے ساتھ درمیانی آواز میں صبح و شام یاد کیا کرو اور غفلت میں نہ پڑو. بے شک جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت و بندگی میں مشغول ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے اور اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. سورۃ الاعراف کی یہ آخری آیتیں ہیں. آیت نمبر 199 سے
آیت نمبر 206 تک۔ سورۃ الاعراف کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس سورے میں الاعراف کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور الاعراف سے مراد جنت اور جہنم کی درمیانی جگہ ہے۔ جنتیوں کے لیے فیصلہ جنت کا ہوگا، وہ جنت جائیں گے، جہنمیوں کے لیے فیصلہ جہنم کا ہوگا، وہ جہنم جائیں گے۔ اور بہت سے ایسے انسان ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر سرابر ہوں گی، ان کو اعراف کے مقام پر رکھا جائے گا، ان کو جنت میں بھی داخلہ فوری نہیں دیا جائے گا اور دوزخ میں بھی نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن ہوں گے، لیکن بہت بدعمالیاں اور برائیاں ان کے ساتھ ہوں گی، تو ان کے لیے ایک مقام طے کیا گیا ہے جس کو اعراف کا مقام کہا گیا ہے۔ یعنی ایک نمایاں جگہ ہوگی، اور جو لوگ اعراف میں رکھے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے امید یہی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں جنت منتقل کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ بہت سے ایسے انسان جو ایمان رکھتے ہوں گے لیکن ان کے ساتھ بڑے بڑے گناہ ہوں گے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں وہ جھلس جائیں گے، اور پھر اللہ کا فیصلہ ہوگا ان کے ایمان کی وجہ سے کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے، دوبارہ ان کو وجود عطا کیا جائے گا اور ان کو پھر جنت بھیجا جائے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے تو وہ دیر سویر نجات کا سبب بنے گا، لیکن ظاہر ہے کہ دوزخ کی تکلیف تو ایسی ہولناک ہے، ایسی ہولناک ہے جس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان عذاب کے بارے میں آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ عذاب سہ لیں گے، اس کو چاہیے کہ چاقو اپنے جسم میں گودے اور پھر دیکھے کہ وہ اس کو سہ لے گا، آگ میں اپنا ہاتھ ڈالے اور اس کے بعد دیکھے کہ اس کو سہ لے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک دیا سلائی کی جو آگ ہے، ایک موم بتی کی جو لو ہے، اس میں انگلی داخل کرنے کی ہمت انسان نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ کوئی پاگل ہو، اس کو ہوش نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی چنگاری جس انسان کو برداشت نہیں ہے، دوزخ کی ہولناک آگ وہ برداشت کر سکتا ہے؟ تو جو لوگ اس قسم کی باتیں بول دیتے ہیں وہ سنکی پاگل قسم کے لوگ ہیں، جن کو ہوش نہیں ہے کہ وہ کیسی سزا ہوگی اور کتنی ہولناک ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ بہت سی برائیاں کرنے والوں کو، لیکن جن کے ساتھ نیکیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ ہوگا، جہنم میں نہیں ڈالے گا، ان کو اعراف میں جگہ دی جائے گی، اور اعراف کی جگہ عذاب کی جگہ نہیں ہے، وہ جنت بھی نہیں، وہ جہنم بھی نہیں۔ اور پھر اللہ کی مرضی، جب تک چاہے وہ اعراف میں رکھے، اور اس کے بعد جب چاہے گا، یہی امید رکھیں گے اعراف والے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے اسی کی توقع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس سورے کا نام سورۃ الاعراف اس لیے رکھا گیا کہ اس سورے میں اعراف کا ذکر آیا ہے، ورنہ اور صورتوں میں نہیں آیا ہے۔ یہی سورہ ہے جس میں درمیانی مقام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ باقی جہاں تک اس سورہ کے مضامین کا تعلق ہے، اس سورہ میں حضرت آدم کا تذکرہ ہے، حضرت حوا کا ذکر ہے، اور ابلیس نے جو اللہ کی نافرمانی کی اور سرکشی کی اور آدم کے سامنے سر نہیں جھکایا، پھر آدم کا وہ دشمن بن گیا، حوا کا دشمن بن گیا، اس کا تذکرہ ہے، کیونکہ انسانی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر حضرت حوا کو پیدا کیا، اور
آدم اور حوا سے ہی انسانی سلسلہ چلا ہے. جہاں بھی انسان ہے، وہ امریکہ میں ہو یا یورپ میں ہو یا ایشیا میں ہو یا افریقہ میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو، پوری دنیا میں انسان سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد ہے. اور اس اعتبار سے انسانی خاندان ایک ہے، سب جا کر جڑتے ہیں آدم اور حوا سے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو بڑی صفائی اور قوت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے تمام انسانوں، تم سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ایک مرد اور ایک عورت سے. جو نظریہ ہندوؤں کے یہاں گڑھا گیا، خرافاتی، تماشائی، جھوٹ اور فراڈ، کہ بھگوان کے سر سے برہمن پیدا ہو گئے، اس سینے سے ویش پیدا ہو گئے، اور پھر اور رانوں سے کتری پیدا ہو گئے، اور پیروں سے شودر پیدا ہو گئے. یہ ایسا تماشا بنایا ہے کہ بھگوان کون سی ماں ہے، یہ کون سی مادر ہے، یہ کون سی مادہ ہے جو پیٹ سے صرف نہیں جنتی، سر سے بھی جنتی ہے اور سینے سے بھی جنتی ہے. ایسا تماشا بنایا، خدا کا مذاق اڑایا. اتنی گندی بات، اتنی غلیظ بات، اتنی ناپاک بات. لیکن اس کو سمجھا دیا عوام کو، ہزاروں سال شودروں کو پیروں تلے رکھا. ظاہر ہے کہ کتنا بڑا فراڈ کیا گیا، کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا. اگر یہ ملک انگریزوں سے آزاد نہ ہوتا، اور اگر اس ملک کا قانون بنانے والے خاص طور پر امبیڈکر نہ ہوتے، جو خود چھوٹی ذات سے تھے، تو کبھی بھی دلتوں کو اور اچھوتوں کو آزادی نہ مل پاتی. ان کو اسی طرح دبا کر کچل کے رکھا جاتا. لیکن جو قانون ملک میں بنا، اس میں یہ مانا گیا سارے انسان برابر ہیں. ایسا فراڈ ہے کہ بھگوان کے سر سے اور سینے سے اور ران سے اور پیر سے کوئی پیدا ہوا، فراڈ ہے. تو صرف یہی نہیں کہ قانون میں تمام انسانوں کو برابر شمار کیا گیا اور سب کو حقوق ملیں گے، شہریت سب کی برابر ہے، بلکہ جو کمزور ہیں، جن کو دبایا گیا، کچلا گیا، ان کو زیادہ موقع دیا جائے گا، ان کو ریزرویشن دیا جائے گا. یہ قانون میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے جو دلت ہیں، جن کو اچھوت کہا جاتا ہے، شیڈیول کاسٹ ہیں، شیڈیول ٹرائبز ہیں، ان کو زیادہ حق دیا گیا تعلیم کا، زیادہ حق دیا گیا ملازمت کا، کیونکہ زیادہ مستحق ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. اور صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ امبیڈکر ہندو مذہب کے سخت ترین دشمن تھے، اور انہوں نے بہت سخت کتابیں لکھی ہندوؤں کے خلاف، ہندو مت کے خلاف. نہ صرف کتابیں لکھی، بلکہ انہوں نے منو سمرتی، جس کو ہندوؤں کا قانون کہا جاتا ہے، اس کو آگ لگائی، جلایا سب کے سامنے کہ یہ قانون نہیں ہے، یہ بدماشی کا ایک نمونہ ہے. تو یہ کرنے والے امبیڈکر تھے، اور یہ ہمت نہیں ہوئی کسی ہندو میں کہ امبیڈکر کو مارتا یا ان کو ذلیل کرتا. جو ملک کے قانون کی کمیٹی تھی، اس کے وہ چیئرمین تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عزت دینا چاہتا ہے تو اس کو موقع ملتا ہے. اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ شودروں نے کئی مرتبہ یو پی میں اپنی حکومت بنائی. مایاوتی کی حکومت شودروں کی حکومت، اچھوتوں کی حکومت، دلتوں کی حکومت، اور بار بار وہ وزیر اعلیٰ بنی. تو اس کو سوچا نہیں جا سکتا تھا، کوئی برہمن اس کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شودر کا جو طبقے کا انسان ہے وہ ہمت کرے کہ قریب سے گزر جائے یا آس پاس بیٹھ جائے. اس کی ہمت نہیں تھی. لیکن دنیا بدلتی ہے جب ارادہ ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے. مسلمانوں نے افسوس ہے کہ وہ ارادہ نہیں کیا جو امبیڈکر نے کیا، اور جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے کیا. مسلمانوں میں جو بڑے بڑے تھے، بڑے شمار ہوتے تھے، بڑے مولانا بھی اور بڑے لیڈر بھی، وہ سب کانگریس کے دم چھلے بن گئے. وہ کانگریس کے تابع بن گئے. انہوں نے کانگریس کا سہارا لیا.
اور کانگریس اوپر سے سیکولر پارٹی تھی، اندر سے ہندو راشٹر قائم کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کانگریس نے ہی آر ایس ایس کو موقع دیا، کانگریس نے ہی جن سنگھ کو موقع دیا، کانگریس نے ہی مسلمانوں کو ذلیل کیا، کانگریس نے ہی مسلمانوں کی حیثیت ختم کی۔ اصل جرم اس کا ہے، بعد میں جن کو فائدہ اٹھانا تھا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو بہرحال قرآن پاک بار بار تمام انسانوں کے ابا اور تمام انسانوں کی اماں حضرت آدم اور حضرت حوا کا قصہ بیان کرتا ہے تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا خاندان ایک ہے، ہمارا پریوار ایک ہے۔ اس لیے مسلمان کسی کالے سے نفرت نہیں کرتا کہ یہ کالا ہے، اور کسی غریب سے اس لیے نفرت نہیں کرتا کہ یہ غریب ہے، کسی معمولی حیثیت کے آدمی سے نفرت اس لیے نہیں کرتا کہ یہ معمولی ہے۔ اور جو ایسا کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بھی یاد رکھیے۔ جو ذات پات اور چھوت چھات کا مسئلہ مسلمانوں میں پیدا کرے، یہ گھسپیٹیا ہے، ہمارے اندر گھس آیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، سیرت کے خلاف ہے۔ اس لیے جو مسلمانوں میں ذات پات کا رواج ہو گیا، یہ فلاں ذات کے، یہ فلاں ذات کے تھے، یہ سب بدمعاش مجرم خبیث لوگ ہیں جو اسلام میں گھسپیٹیے ہیں۔ کوئی تنظیم اسلام میں ذات کی بنیاد پر نہیں بنائی جائے گی، اسلام کی تنظیم صرف اسلامی ہوگی، اور سب کو برابر ایک دوسرے کے قریب کھڑا کیا جائے گا۔ دیکھ لیجئے جو 5 وقتہ نظام اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امام بناؤ، یہ کوئی شرط نہیں کہ امام سید ہو یا پٹھان ہو یا خان ہو یا فلاں، امام اچھا قرآن پڑھنے والا ہونا چاہیے، مسائل سے واقف ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، یہ شرط ہے بس، ذات پات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو تم ایک کو اپنا امام بناؤ، پھر اس کے بعد صف میں کھڑے ہو تو یہ نہیں کہ کون کون، پہلی صف ہوگی سیدوں کی، پھر شیخوں کی، پھر عثمانیوں کی، یہ سب ہندوؤں کے یہاں ہے، اوروں کے یہاں ہے۔ اسلام میں جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ کوئی عالم صاحب دیر سے آئیں گے تو بعد میں کھڑے ہوں گے دوسری صف میں، کوئی بڑے سیٹ دیر سے آئیں گے وہ تیسری صف میں کھڑے ہوں گے، جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر حج جو ہے وہ اسلامی مساوات کا اور اللہ کی وحدانیت کا ایسا منظر پیش کرتا ہے کہ پوری دنیا حج کو للچاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اور ساری دنیا یہ محسوس کرتی ہے کہ مسلمانوں کا جو حج ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ کہاں کمبھ کا میلہ، کیسے کیسے گندے ناپاک ننگے اور بے تکے قسم کے لوگ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اور کیا کیا تماشے، اور ایک طرف دیکھیے کہ سب سفید 2 چادریں، ایک چادر لنگی کے طور پر، ایک اوپر۔ اب وہ افریقہ کا کالا ہے، یورپ کا گورا ہے، امریکہ کا بڑا پروگریسو ہے، ایشیا کا عام آدمی ہے، جاپان کا کہیں کا بھی ہے، سب ہے ایک ساتھ ایک صف پہ کھڑے ہیں۔ جو پہلے آ گیا حرم میں اسے اگلی صف میں جگہ ملے گی، جس نے پہلے کوشش کر لی حجر اسود کو وہ چومے گا، جو پہلے پہنچ جائے گا زمزم پر اس کو زمزم ملے گا، جو پہلے پہنچ جائے گا عرفات اس کو مناسب اور اچھی جگہ ملے گی، جو پہلے چلا جائے گا مینا اس کو ظاہر ہے کہ اچھی جگہ ملے گی۔ یہ نظام اسلام نے بنایا ہے، اور اس کو جب آدمی دیکھتا ہے انصاف کی نگاہ سے تو اس کا دل اسلام کی طرف کھنچتا ہے۔ اگر یہ بدماشیاں نہ ہوتی اور سیاسی دھڑا بندیاں نہ ہوتی تو اس ملک کی اکثریت اسلام کی اس مساوات اور اللہ کی وحدانیت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتی، لیکن بڑی بڑی عیاریاں اور چالاکیاں اور ظلم اور بدماشیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب نہیں آتے، یا خود مسلمانوں کی بدماشیاں اور جرائم ہیں۔ سارے زیادہ چور مسلمانوں میں، زیادہ دھوکے باز مسلمانوں میں، بددیانت مسلمانوں میں، جاہل زیادہ مسلمانوں میں۔ تو
اب سوال یہ ہے کہ جو تصویر مسلمان اپنی دکھا رہے ہیں وہ گندی تصویر ہے، تو اس لیے اسلام کے قریب کوئی کیوں آئے؟ تو یہ دونوں پہلو ہیں۔ تو بہرحال سورۃ الاعراف میں حضرت آدم و حوا کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ انسانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو اصل دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان ایک تو وہ ہے جو دکھتا نہیں، وہ جنوں میں کا شیطان، ایک شیطان وہ ہے جو دکھتا ہے، انسان، وہ انسان جو آپ کے خاندان کا ہے، وہ انسان جو آپ کا دوست ہے، وہ انسان جو آپ کا پڑوسی ہے، وہ انسان جو کسی دوسرے مذہب کا ہے، وہ انسان جو حاکم ہے، وہ انسان جو آفیسر، ان میں ایک سے ایک مجرم موجود ہے جو آپ کو غلط راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کا دوست جو ہے نماز کے وقت کہتا ہے چلو چائے پی لیں، ارے چلو ذرا تفریح کر لیں، وہ دوست جو آپ کو سینما گھر لے جا رہا ہے، وہ دوست جو آپ کو سود دلوا رہا ہے، وہ جو رشوت کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ دوست جو کسی حرام کام میں آپ کو شریک کر رہا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، جانی دشمن، خبیث دشمن۔ اس کو جو دوست سمجھے اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ یاد رکھو مسلمانوں کہ کبھی تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن ہو جاتی ہے۔ جب بیوی کے غلط مطالبات ہوتے ہیں اور وہ پردہ نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ باہر گھومنا چاہتی ہے اور ادھر ادھر تفریح کے لیے جانا چاہتی ہے، سینما گھر جانا چاہتی ہے اور اختلاط کی محفلوں میں جانا چاہتی ہے اور طرح طرح کے مطالبے کرتی ہے، اور شوہر اس کا غلام اور خادم بنا رہتا ہے اور اس کی ضرورتیں اور خواہشات پوری کرواتا ہے۔ اسی طرح اولاد جب بیجا مطالبات کرتی ہے اور پڑھنا نہیں چاہتی ہے، شرارتیں کرتی ہے اور باپ ٹالتا چلا جاتا ہے، تو باپ اپنے گھر میں اپنے دشمن تیار کرتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے قرآن پاک میں کہ جب شادی کا مسئلہ ہے تو یہ دیکھو کہ عورت مومن ہے کہ نہیں، مرد مومن ہے کہ نہیں، ایمان والے سے شادی کرو۔ اگر یہ نہیں دیکھو گے، اس کے حسن پر نثار ہو جاؤ گے، تو یہی حسن تمہیں کنگال کر دے گا، چوس لے گا، اور اس کے بعد تمہیں طلاق دلوائے گا، مروائے گا، جیل میں سڑوائے گا۔ اکثر و بیشتر جو لوگ صرف دنیا دیکھتے ہیں، حشر ان کا بڑا خراب ہوتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں میں پڑتے ہیں، پھر اپنا سر پھوڑتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ میں نے اس عورت سے شادی نہ کی ہوتی۔ یہی صورتحال ہوتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ کون کما رہا ہے، کون لڑکا ہے جو شہرت بھی رکھتا ہے اور پیسہ بھی رکھتا ہے۔ جب صرف یہ دیکھا جاتا ہے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں، اولاد برباد ہو جاتی ہے، ساری تباہی کا گھر اڈا بن جاتا ہے۔ یہ سب روزانہ دکھتا ہے، جو آدمی دیکھنا چاہے اس کو دکھ جائے گا۔ اس لیے قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایمان کو بنیاد بناؤ، اور یہ نہیں کہتا کہ تم حسن نہ دیکھو، تم حسب نہ دیکھو، تم نسب، سب کچھ دیکھو، لیکن ایمان کی بنیاد پر پہلے ایمان دیکھ لو۔ اگر ایمان ہے تو پھر دوسری چیزیں بھی ترجیحات میں شامل ہو سکتی ہیں، ایمان نہیں تو نہیں ہو سکتی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا بھی ذکر کیا ہے، قوم عاد کا بھی ذکر کیا ہے، قوم سمود کا بھی ذکر کیا ہے، قوم لوط کا بھی ذکر کیا ہے، قوم شعیب کا بھی ذکر کیا ہے، مختصر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر، جیسے سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ القصص میں ذکر کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ کی قوم بنو اسرائیل کا، اور حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا دشمن فرعون کا۔ تو قرآن میں زیادہ تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا ہے، اور پھر جو وقت کا فرعون تھا اس کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعات پیش کیے گئے کہ اے نبی، جس طرح موسیٰ کو ایک فرعون کا سامنا تھا، آپ کو بھی ابو جہل کی شکل میں ایک فرعون کا سامنا ہے، اور جیسے وہاں کی ظالم و مجرم قوم تھی، آپ کے سامنے بھی یہ مشرک، یہ کافر بڑے مجرم، بڑے ظالم ہیں۔ اور اس کے بعد جو اسلام میں داخل ہوئے، جیسے وہاں بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کے ساتھ شامل ہوئے،
ان میں بھی پھر کیسا کیسا نفاق اور کیسی کیسی بدعملی اور کیسی کیسی بدعنوانی سامنے آئی. اے نبی آپ کے مسلمانوں میں بھی یہ سب ہوگا. یہ ساری باتیں بتا دی گئیں. بار بار حضرت موسیٰ کے واقعات اور بنی اسرائیل کے واقعات سنا کر پورا نقشہ سامنے رکھ دیا گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. تم لوگ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے نقش قدم پر چل کر رہو گے. پوچھا تھا صحابہ نے کون؟ یہودی اور عیسائی. کہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چل کے رہو گے. بالکل برابر، بالش اور بالش جیسے برابر، پیر اور پیر جیسے برابر، ویسے یہاں تک کہ وہ گو کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی گو کے بل میں داخل ہوگے. اس حد تک صاف صاف کھری کھری نبی پاک علیہ السلام نے سنا دی تھی تاکہ چوکنے رہیں. چوکنا رکھنے کے لیے یہ کیا تھا، صرف پیشین گوئی نہیں، یہ کہ اس سے بچنا، ورنہ جو انجام یہودیوں کا ہوا، بنی اسرائیل کا ہوا اور عیسائیوں کا ہوا وہ تمہارا بھی ہوگا. اور جن لوگوں نے نبی کی ہدایت کو مضبوطی سے تھامے رکھا کہ ہمیں ہر حالت میں نبی کے راستے پر چلنا ہے، اور نبی نے جن کا راستہ متعین کیا اس پر چلنا ہے، وہ محفوظ رہے. آج تک محفوظ ہے، قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. لیکن جنہوں نے ڈگر بدلی اور جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم کو اختیار کیا، انہوں نے پھر اسلام کو بدنام کیا، مسلمانوں کو توڑا، مسلمانوں کے خلاف تلواریں نکالی، جنگیں کی، خون بہایا. وہ یہ سب کچھ کرتے رہے کیونکہ انہوں نے پھر راستہ ہی اختیار کیا تھا ملعونوں کا، تو وہ ملعون بن گئے. اب یہ آیتیں میں نے جو پڑھی ہیں سورہ کے بالکل اختتام پر اللہ تعالیٰ سورہ کے اسباق اور سورہ کے مقاصد کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں اتری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہو رہا تھا، آپ کے صحابہ پر ظلم ہو رہا تھا. حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ مانو دیوتاؤں اور دیویوں کو. تو وہ اتنا ایسا ایمان ان کا کہ وہ کہتے احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک. سخت ترین تکلیف دی جاتی لیکن وہ یہی کہتے رہتے. حضرت خباب کا تو حال یہ تھا کہ انگارے دہکا کر ان کو اس پر لٹایا گیا کہ پیٹھ سے جو پانی رسا اسی سے وہ انگارے بجھے، جبکہ پیٹھ جلا دی، داغ گہرا بنا دیا. یہ ظلم مکہ مکرمہ میں کیا گیا. حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، ان کی والدہ حضرت سمیہ کو شہید کیا اسی ابو جہل فرعون بدبخت نے، اور کتنوں پر ظلم ہو رہا تھا. اب ایسے ظلم کے ماحول میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام دعوت دے رہے تھے، اللہ کا تعارف کرا رہے تھے، نبی کا تعارف کرا رہے تھے، آخرت کی فکر پیدا کر رہے تھے، اس وقت تعلیمات کیا ہونی چاہیے؟ آج کی جو صورتحال ہے، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج کی جو صورتحال ہے اور انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کہیں کچھ زیادتی ہوئی یا کوئی قانون پاس ہوا اور مسلمانوں کی مخالفت کی بات ہوئی تو احتجاج، ریلی، مظاہرہ، نعرے، بیانات، اعلانات، دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، سڑکوں پہ اتریں گے. یہ سلسلہ چل رہا ہے انگریزوں کے دور سے، اور انگریزوں کا بھی یہ دور جو آخری تھا، ورنہ 1857 میں جب انگریزوں سے مقابلے کے لیے مسلمان نکلے تھے تو اس وقت تو قتل عام کیا گیا تھا، جو قتل عام غزہ میں ہو رہا ہے، لاشیں تھی ہر طرف. یہ تو اس وقت ہوا، لیکن دھیرے دھیرے خود انگریزوں نے کانگریس پارٹی قائم کی، کانگریس پارٹی انگریزوں نے قائم کی.
اسی طرح لیگ پارٹی جس نے پاکستان پر حکومت کی اور آج بھی کر رہی ہے، یہ بھی انگریزوں نے قائم کی، اس لیے قائم کی کہ یہ میڈییٹر بن جائیں، بچولیے، قوم اور ہمارے درمیان یہ بچولیے کا کام کریں، اس لیے ان کو قائم کیا گیا۔ اور پھر دھیرے دھیرے سیاسی جدوجہد ہوتی رہی تو ایک طریقہ کار اختیار کر لیا گیا۔ یوں کہیے کہ وہ پڑھایا ہوا انگریزوں کا طریقہ کار ہے جس کو اختیار کر لیا گیا، اور یہ کہہ کر جمہوریت کا یہ حق ہے، ہم قانون کے دائرے میں بات کر رہے ہیں، یہ بولی جاتی۔ اب آپ سوچئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتا رہے تھے کہ سارے انسان ایک خاندان کے ہیں، سب کے ابا اور اماں آدم اور حوا ہیں اور ہم سب برابر ہیں۔ اس سب کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کبھی کوئی ریلی نہیں نکالی کہ خباب کو ستایا جا رہا ہے، بلال کو ستایا جا رہا ہے، سمیہ کو مار دیا گیا، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، یہ سلسلہ بند کیا جائے، انسانیت کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، ہم ایک پریوار کے ہیں، پھر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی نہیں۔ 13 سال میں 1 منٹ کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی مظاہرہ نہیں کیا، کوئی ریلی نہیں نکالی۔ کیا کرتے رہے؟ صرف اور صرف دعوت دیتے رہے، حق بیان کرتے رہے، تم ہمیں جتنا چاہو ستا لو، لیکن حق ہے، یہ حق ہے، ہم اسی حق کو بیان کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس ماحول میں اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، بھلی اور اچھی بات اور عفو و درگزر کا طریقہ کار اختیار کیجیے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، مکہ مکرمہ میں کہہ رہا ہے، اور اچھی اور بھلی بات کا حکم دیجیے، اس کی تلقین کیجیے، اس کی دعوت دیجیے۔ اور یہ جو جاہل ہیں، جو جھگڑتے ہیں اور ذاتیاں کرتے ہیں، ان سے اعراض اختیار کیجیے، ان سے کٹے رہیے، جواب مت دیجیے۔ یہ گالیاں بکے تو آپ کی طرف سے گالی نہیں ہونی ہے، یہ سخت موقف اختیار کریں، آپ کی طرف سے طیش میں نہیں آنا ہے۔ آپ عفو درگزر سے کام لیں کہ یہ جاہل ہے، نادان ہے، جس دن سمجھ لیں گے سر جھکا دیں گے۔ اور جب بھی شیطان کا چوکا لگائے، وسوسہ ڈالے، مثلا کوئی گالی دے رہا ہو تو دل کے اندر جذبہ، میں اس کو 10 گالیاں سنا دوں گا، کیا حیثیت ہے اس کی۔ اگر کسی نے ایک تھپڑ مار دیا تو کہا اس نے مجھے کمزور سمجھ رکھا ہے، میں پہلوان ہوں، میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے شیطان جب اس طرح کے جذبات پیدا کرے تو تم اللہ کی پناہ مانگو، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، آپ ہی میری حفاظت فرمائیے، میں جواب نہیں دوں گا، میں تو دین کی بات کرتا رہوں گا، یہ مجھے جتنا ستانا چاہتے ہیں ستا لیں، لیکن بات کہوں گا۔ بات جو ہے وہ بدل گئی کہ جو کہنا ہے، جو ان سے کہنا ہے وہ نہیں کہا جا رہا ہے، جو بات کہی جا رہی ہے وہ کہنے کی نہیں۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے آپ ہماری شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ ہمارا حق چھین رہے ہیں، ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، اور آپ ہمارے مذہب پر رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یہ جمہوریت کے خلاف۔ یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں، یہ الفاظ نبی نے کبھی نہیں بولے، یہ الفاظ صحابہ نے کبھی نہیں بولے، کیونکہ وہ تو یہ بتانے آئے تھے یہ اللہ کا قانون ہے جو آپ کے لیے ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے، یہ قرآن آپ کا ہے، میں نبی ہوں، سارے انسانوں کے لیے ہوں، میں کسی قوم کا نبی نہیں ہوں، کسی طبقے کا نبی نہیں ہوں، اور یہ جو شریعت قانون، یہ ڈیوائن لا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ایشور کا قانون ہے، اس کا سندیش ہے۔ بات یہ کہتے تھے، اور جب یہ بات کہی جائے گی تو آدمی تھوڑی دیر سوچے گا کہ بھئی چیز تو میری ہے، تو میں اگر اس میں رد و بدل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب اپنا ہی ہاتھ کاٹ رہا ہوں، اپنی انگلی کاٹ رہا ہوں۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہے، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان کو ہم کیوں بخشیں، انہوں نے ہمیں ووٹ تو دیا نہیں اور یہ ہمارے تو ہیں نہیں، تو بہرحال ان کے نظام کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کی طرح طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، کیونکہ بات صحیح نہیں ہو رہی ہے۔
اللہ یہ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف، کہ عفو درگزر سے کام لیجئے۔ نمبر ایک، بات بھلی کہیے، اچھی کہیے، دین کی کہیے۔ یعنی صحابہ دعوت دیتے تھے، بلال دعوت دیتے تھے، خباب دعوت دیتے تھے، خبیب دعوت دیتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ خالق ہے، یہ کہتے تھے اور آیتیں سناتے تھے، دلائل پیش کرتے تھے اور نبی کا تعارف کراتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آج تم مار رہے ہو، کل ہم تمہیں ماریں گے، ہم دیکھ لیں گے، نمٹ لیں گے، اپنا حق چھین لیں گے، یہ نہیں کہتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے ماحول میں دعوت کو غالب کرنا، یہی ہر نبی کا دور رہا، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے دور میں وہ ساری توجہ دعوت پر مرکوز کرتے تھے کہ ہمیں تو حق بیان کرنا اور پہنچانا ہے ہر شخص تک، کیونکہ اللہ سب کا ہے، اللہ سب کا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، وہ صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ کی تخلیق، اللہ کی نعمتیں ہندوؤں کو بھی مل رہی ہیں، جینیوں کو، بدھسٹوں کو، حکمرانوں کو، محکوموں کو، سب کو مل رہی ہیں، زیادہ مل رہی ہیں۔ تو دینے والا تو اللہ ہے، بارش اللہ برساتا ہے، پودے اللہ اگاتا ہے، ہوائیں اللہ چلاتا ہے، تو سب کو مل رہا ہے۔ اسی طرح جیسے ہوائیں چل رہی ہیں، پانی ابل رہا ہے، بارش ہو رہی، ویسے ہی قرآن ہے، بارش کی طرح برس رہا ہے، ویسے ہی شریعت ہے، اس شریعت کو پارلیمنٹ میں نافذ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایشور کا سندیش اور ایشور کا دیا ہوا قانون ہے۔ اس لیے لوگوں کو پہلے پتہ تو چلے کہ بھئی یہ ایشور کا ہے، یہ لاٹ کا ہے، یہ گاڈ کا ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ محمد کا بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہے، جو اللہ جس کو ہم ایشور کہتے ہیں اس کا قانون ہے۔ اگر ہم نے اس کو رد کر دیا تو ہم پر عذاب آئے گا اور ہماری پکڑ ہوگی، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بات یہ نہیں ہو رہی۔ جو لب و لہجہ جو ہے، جو الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہی غلط ترجمانی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری شریعت، یہ سب سے بڑا جھوٹ۔ شریعت سارے انسانوں کی ہے، اللہ نے جو شریعت اتاری ہے وہ سارے انسانوں کے لیے اتاری ہے، اس لیے آپ اس کو شریعت نہ کہیے، کیونکہ اگر شریعت وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لفظ عربی کا انہیں نہیں معلوم، تو آپ قانون کہیے، آپ کانسٹیٹیوشن کہیے، آپ لاز کہیے، بائی لاز کہیے، آپ یہ کہیے کہ بھائی جو قانون ہے، ایک قانون انسان بناتا ہے، ایک قانون انسان کا پیدا کرنے والا بناتا ہے، تو کس قانون کو مانو گے؟ اسے ثابت کرنا ہے، اسے ہی سمجھانا ہے کہ یہ خالق کا قانون ہے اور آپ سب کے لیے ہے، لہذا آپ اسے قبول کریں، نہیں کرتے ہیں تو یہ ضد کی بات ہے، اور ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، نہ آپ سے درخواست کریں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کوئی درخواست نہیں کی، ابو لہب سے کوئی درخواست نہیں کی، اور وہاں کے جو کٹے کافر تھے ان سے کوئی درخواست نہیں کی، اور نہ کبھی ان کے گھر کے سامنے کوئی احتجاج کیا، نہ کبھی کوئی مظاہرہ کیا، نہ اپنی مانگیں ان کے سامنے رکھیں۔ لیکن ہمیں یہ دھوکہ کیوں ہے کہ ہمیں الفاظ کے کھلونے دیے گئے، یہ سیکولرزم ہے، یہ ڈیموکریسی ہے، یہ سوشلزم ہے، یہ سب نام ہے شیطانوں کے، یہ نام ہے ابلیس کی اولاد کے، لیکن ان ناموں کا کھیل کیا گیا، یہ کھلونے دے دیے گئے اور ان کھلونوں میں لوگ الجھ کے رہ گئے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، تو اللہ کی پناہ مانگو، اور جو لوگ بھی متقی ہوتے ہیں انہیں شیطان کا اثر جیسے ہی محسوس ہوتا ہے فوراً وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے مومن و غیر مومن۔ جیسے کوئی چیز آپ نے کھائی کڑوی، تو آپ کی زبان فوراً بتا دے گی یہ کڑوی ہے، اب اس کے لیے کسی منطق کی، کسی لاجک کی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں کہ کوئی مضمون لکھے اور بتائے کہ یہ کڑوی چیز کھائی تھی آپ نے، آپ کا ٹیسٹ جو ہے زبان کا وہ بتا دے گا یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ سیٹھی ہے، پھیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کو وہ طاقت دی ہے، وہ صلاحیت عطا فرمائی، فوراً وہ فیصلہ کر دے گی۔
ایسے ہی جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ فوراً سمجھ لیتا ہے کہ کون سا خیال شیطانی ہے اور کون سا خیال غیر شیطانی ہے، کون سا خیال رحمانی ہے اور کون سا خیال شیطانی ہے۔ مومن کی یہ پہچان ہے کہ اس کو دیر نہیں لگتی اس حقیقت کو پہچاننے میں، برائی اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے، اچھائی سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ میں جان لوں کہ اچھائی کیا ہے اسے اختیار کروں، جان لوں کہ برائی کیا ہے اس سے بچوں۔ تو یہی فرمایا گیا کہ جو متقی ہوتے ہیں، پہلے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی تقوی کی، اور رمضان میں تقوی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اب اگر صحیح معنی میں تقوی کی ٹریننگ ہو گئی تو فرمایا کہ شیطان کا جب بھی ادنا سا بھی اثر پڑے گا فوراً بیداری ہو جائے گی، اور انسان اچھی طرح دیکھ لے گا کہ یہ شیطانی اثر ہے اور اللہ سے رجوع کرے گا۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہیں گمراہ کرتے ہیں، یعنی تمہارے دوست، تمہارے ساتھی، تمہارے پڑوسی، تمہارے مذہبی بھائی، غیر مذہبی بھائی، یہی ہیں جن کے چکر میں تم پھنستے ہو۔ ہر انسان اگر غور کر لے کہ میں کیسے بگڑا، تو اس کو اپنے بگاڑ میں کسی نہ کسی ساتھی کا ہاتھ دکھائی دے گا، کسی دوست کا ہاتھ دکھائی دے گا۔ اکثر لوگ بگڑتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے نمائشی بھائیوں کے ذریعے، وہی بری عادتیں ڈالتے ہیں۔ ایک لڑکا گالی بکتا ہے، دوسرا پھر اس کو پلٹ کے گالی دیتا ہے تو گالی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے یہ غیبت میں شریک ہوتا ہے، وہ منشیات کا استعمال کرنے لگتا ہے، ہیروئن کا استعمال کرتا ہے اور ڈرگس کا استعمال کرتا ہے، اپنے ساتھی کو بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ عادت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ایک شرابی دوسرے کو شرابی بنا دیتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں میں بگاڑ اپنوں سے پیدا ہوتا ہے، دشمنوں کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ گھر کے لوگ برباد کرتے ہیں، ساتھی برباد کرتے ہیں، دوست برباد کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ تمہارا دوست وہ ہے جو مخلص ہو، جو اللہ والا ہو، جو تمہیں صحیح راستہ بتائے، صرف وہی تمہارا دوست ہے۔ اور جو کسی بھی برائی کی طرف لے جائے وہ دوست کی شکل میں تمہارا دشمن ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ سے یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دکھائیے، یہ دکھائیے، تماشے دکھائیے، یعنی آپ کو شعبد باز سمجھتے ہیں، جوکر سمجھتے ہیں۔ آپ سے مطالبے کر رہے ہیں ایسے جیسے جادوگروں سے کیے جاتے ہیں۔ صاف جواب دے دیجئے ان سے کہ کچھ میرے بس میں نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا پیام میرے پاس آیا ہے، اس کو سنانے کی مجھ پر ذمہ داری ہے۔ میرا کام یہ نہیں کہ میں تمہیں کرشمات دکھاتا رہوں، یہ ذمہ داری میری نہیں۔ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کے پیغام کو مانتا ہوں، اور اللہ کا جو پیغام ہے اور اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ بہت بصیرت افروز ہے۔ یعنی قرآن پاک میں بصیرتیں ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور قرآن پاک ذہن کھول دیتا ہے، قرآن پاک دل کو وسیع کر دیتا ہے، قرآن پاک انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان میں پہنچا دیتا ہے۔ اگر قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، پھر قرآن ہی ہدایت نامہ ہے اور قرآن ہی سر تا سر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے ذریعے رحمت عطا کی گئی ہے، اس لیے یہ ہدایت دی گئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم پر بالکل سختہ طاری ہو جائے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تم باتیں کر رہے ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہے، مجلسیں چل رہی ہیں، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ خوب سن لیں وہ سارے لوگ جو جلسے منعقد کراتے ہیں اور قرآن اس وقت پڑھواتے ہیں جب لوگ تفریح کرتے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، دکانیں لگی ہوئی ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، تو حافظ جی یا قاری صاحب قرآن سنا رہے ہیں۔ انتظار کیا جا رہا ہے کہ حضرت مولانا اور حضرت اقدس آ جائیں، جب وہ تقریر فرمائیں گے تب اس کے بعد کہا جائے گا اب آپ سکون کے ساتھ سنیے۔ یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے اور مولانا کا جھوٹا اعزاز ہے، کیونکہ مولانا قرآن پاک کے تابع ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، تو مولانا کی دو پیسے کی حیثیت نہیں قرآن کے مقابلے میں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت سکتہ طاری ہونا چاہیے، پورے سکون سے سننا چاہیے۔ مولانا کی بات کے بیچ میں اگر بولو گے تو وہ بھی غلط ہے، لیکن
قرآن کے بیچ میں بولو گے تو وہ بدماشی، قرآن کی بے ادبی ہے وہ۔ اور اکثر و بیشتر جلسوں میں دین کے نام پر جلسے، سیرت کے نام پر جلسے کیے جا رہے ہیں گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، اور ایک حافظ آیا، دوسرا حافظ آیا، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت مجمع ٹہلتا ہے، دکانوں پر چکر لگاتا ہے، باتیں کرتا ہے، چائے پیتا ہے۔ ایسے جلسوں میں شریک مت ہوا کرو، ایسے جلسوں میں شریک مت ہوا کرو، کیونکہ یہ جلسے اللہ کی بے ادبی، قرآن کی بے ادبی، نبی کی بے ادبی پر مشتمل ہیں۔ جاہلوں کے جلسے، مولوی نما جاہل، ان کے جلسوں کا بائیکاٹ کرو، اور یہ کہو کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا تو سکون طاری ہو۔ پہلے قرآن کا ادب سیکھو، پھر قرآن کی تفسیر کرنے والے مولانا کی بات سنو۔ تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ آپ لوگ جلسوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں، آپ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ بھی تفریح کرتے رہتے ہیں۔ حس مر چکی ہے، انسانیت مر چکی ہے، ادب مر چکا ہے، اسلام کا قتل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ان جلسوں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی، اور مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، اور مارے جا رہے ہیں، اور زیادہ دھماکے ہو رہے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں تک لے جائی جاتی ہے کہ یہ مسجد اور یہ مدرسہ اور یہ خانقاہ غلط، پھر اورنگزیب کی قبر توڑنا ہے۔ ارے بدماشو، چورو، چکیٹو، کسی کی قبر توڑنے سے کیا مل جائے گا؟ لیکن یہ صرف نفرت کو عام کرنے کے لیے، تاریخ کو بگاڑنے کے لیے، مسلمانوں کو الجھانے کے لیے یہ حرکتیں کی جاتی ہیں، اور طرح طرح کی جاتی ہیں۔ کہ اجمیر کی جو جگہ ہے یہ بھی مندر کی تھی، یعنی خواجہ معین الدین چشتی نے مندر کی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ اتنے بدماش، اتنے خبیث، اتنے جھوٹے لپاڑیے کہ اکثریت ہندوؤں کی بھی جانتی ہے یہ جھوٹ بول رہے، اور ہندوؤں کی اکثریت بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو مانتی ہے۔ وہ جیسے اپنی مورتیوں کو مانتے ہیں، دیوتاؤں دیویوں کو مانتے ہیں، ویسے ہی وہ حضرت معین الدین چشتی کو سمجھتے ہیں، قبر پر حاضری دیتے ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ان کو اس کی دعوت نہیں دیتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ قبر کی زیارت کی جائے، قبر والے کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے لیے دعا اس سے نہیں اللہ سے مانگی جائے۔ ادب یہ سکھایا گیا ہے۔ لیکن بہرحال حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہے کہ ہندوؤں میں بھی، اور سکھوں میں بھی، اور مسلمانوں میں بھی، اور تمام اہل مذاہب میں تسلیم شدہ شخصیت ہے۔ لیکن چھیڑنے والے جو بدماش ہیں، وہ چکے چور ڈکیت، یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ صاحب اس کے نیچے بھی مندر ملے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا اور دیکھ لیا کہ بابری مسجد کے نیچے کہیں مندر کا کوئی نشان نہیں ملا، اور ماننا پڑا سپریم کورٹ کو کہ یہ مسجد ہی تھی، اور مسجد اپنی جگہ پہ بنی، کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنی، لیکن پھر بھی آستھا کے نام پر ہم ہندوؤں کو دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے کو ذلیل کیا، لیکن اگر یہ نہ کرتے تو پھر سوائے فسادات کے اور کیا ہوتا۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے قرآن پڑھا جائے تو بہت توجہ سے سنو، خاموش رہو۔ ہاں جب قرآن نہ سنائی دے تو آپ ذکر میں مشغول رہیے، قرآن پڑھتے رہیے۔ جس کی ایک مثال ہے کہ نماز میں اگر قرآن جہری پڑھا جا رہا ہے تو پھر آپ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیے، اس لیے کہ اس میں پھر سورۃ الفاتحہ میں آوازیں ٹکرانا شروع ہو جائیں گی، نہ آپ سکون سے پڑھ سکیں گے، نہ امام کی قراءت سن سکیں گے۔ ہاں اگر سری نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اس میں آپ خاموشی سے سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ جب سری نماز ہو تو اپنی سورۃ الفاتحہ پڑھ لینا چاہیے، اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن سنا نہیں جا رہا ہے، اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہے، اس کی آواز نہ نکلے جس سے کسی دوسرے کے لیے حرج نہ ہو۔ اور جہری نماز میں تو امام پڑھ ہی رہا ہے تو اب ہمیں سننے کا حکم ہے۔
اگرچہ مکہ مکرمہ میں یہ حکم دیا گیا تھا، وہاں جماعتیں نہیں ہو رہی تھیں، لیکن حکم تو جو بھی دیا گیا وہ قیامت تک کے لیے دیا گیا۔ اس لیے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کی جائے اور توجہ کے ساتھ سنا جائے، یہ ہدایت دی گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا گیا کہ اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہا کرو، اور ذکر جب کرو تو پوری عاجزی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، اور اپنے دل میں خاموشی سے، کہ کسی دوسرے کی نماز میں خلل نہ ہو۔ اجتماعی ذکر جب ہوتا ہے تو وہ اسی وقت ہوتا ہے جب نماز سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، تو سب مل کر اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرتے ہیں۔ لیکن اپنے طور پر جب کوئی شخص ذکر کرے تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ تو مسجد خالی ہے، کمرہ خالی ہے، تو وہ جہراً ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو دوسرے شخص کو جہراً ذکر نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس کی نماز میں خلل واقع نہ ہو اور اس کی قراءت میں خلل واقع نہ ہو، بلکہ ہلکی آواز میں پڑھتا رہے، جس سے وہ سنتا رہے۔ کسی دوسرے کو سنانا وہاں مقصود نہیں ہے، اور غفلت سے ہر حالت میں اپنے کو بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا یہ حال ہے کہ وہ غفلت سے محفوظ ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ جو فرشتوں کے اچھے اعمال ہیں ان کو پسند کریں اور ان کی اچھی صفات کو اپنے اندر اختیار کریں، اور فرشتوں سے بھی بلند ہے انبیاء کرام، اور سارے انبیاء سے بلند ہے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور حدیث موتیوں سے قیمتی، سونے اور چاندی سے قیمتی، اور ساری دنیا سے قیمتی ہے۔ ایک ایک سنت کا اہتمام کرنا چاہیے اچھی نیت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اے اللہ، جو ہدایتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کے صحابہ کو آپ نے فرمائیں، اپنے فضل و کرم سے انہی ہدایات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، عفو و کرم کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما، اور عفو و درگزر کی صفت ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، معروف سمجھنے اور معروف کی نشر و اشاعت کرنے اور اس کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ظالموں کی طرف سے ظلم کے مقابلے میں ہمیں دین کی دعوت کو پوری قوت کے ساتھ ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، وہ راستہ ہمیں سمجھا دے، سکھا دے، جو راستہ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اے اللہ، دعوت کی حجت کو تمام غیر مسلموں پر قائم فرما دے۔ اے اللہ، یہ سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے کہ شریعت سب کی، اسلام سب کا، نبی سب کے، یہ دین سب کا ہے۔ اے اللہ، یہ بات لوگوں کی زبان میں اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اچھی صفات نصیب فرما، نرمی عطا فرما، تحمل عطا فرما، وسعت قلبی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم کو دور بینی عطا فرما، فراست و بصیرت عطا فرما، بصائر قرآنی کو سمجھنے کی اور بصائر قرآنی کو اپنے دل و دماغ میں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کی بصیرت کی راہوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، قرآن کا ادب عطا فرما، اس کی تعظیم نصیب فرما، قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کو یاد کرنے اور اس کو سنانے اور
اس کی نشر و اشاعت کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کی ہر بے ادبی سے، نبی پاک کی ہر سنت کی ہر بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں فرشتوں کا ملکوتی ماحول نصیب فرما، فرشتوں کا ملکوتی ماحول نصیب فرما۔ اے اللہ جو حاملین عرش تیری بارگاہ میں بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اور اللہ ایمان والوں کے لیے جو تو نے طبعی طور پر دعاؤں کا فیصلہ ایسا کر رکھا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور بلوں کی چیوٹیاں دعائیں کرتی ہیں، اے اللہ ہمارے اندر یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم ان کی دعا سمجھ سکیں، لیکن اے اللہ ہمارے حق میں بھی پوری کائنات کو دعا گو بنا دے اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی ہر پریشانی دور فرما۔ اور اے اللہ جو بھی مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں قوم کو، ملت کو، امت کو، مسلمانوں کے ہر فرد کو، وہ پریشانیاں دور فرما کر راحت و عافیت کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك۔